نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے، یا جبریلو قبل قدمیہ، اے جبریل میرے حبیب کے قدمین شریفین کو بار بار چومو، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں۔ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ محبوب نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ محبوب نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ ہی نہیں ہے۔ ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے، بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے۔ ہو کیوں نہ خدائی کو گدائی کی تمنا، ہو کیوں نہ خدائی کو گدائی کی تمنا، وہ چیز ہے کیا جو ان کے بڑے گھر میں نہیں ہے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔
بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ میں اور جنت میں کیا نسبت اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نہایت واجب الاحترام معزز محتشم حاضرین گرامی قدر وعزیز طلبہ کرام، پچھلے جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے اندر یہ موضوع چل رہا تھا کہ رسول انور شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا، شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین، حضور کی صفتیں میں نے پڑھی، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت کے ایام میں یعنی ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور شریف کے اندر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے اقوام عالم میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں اور ہر کسی کا اپنا رسم و رواج اور طور طریقہ خوشی کے اظہار کا ہے، ہر قوم راس روے و راہے و قبلہ گاہے، ہر کسی کا اپنا ایک معاملہ ہے اور وہ اس طریقے کے مطابق اظہار مسرت کرتا ہے۔ تو آیا اہل اسلام اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کی خوشی کرنی چاہیے یا نہیں؟ پچھلے جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس بات کو لے کر کہ میں فلاں دن پیدا ہوا تھا اور اس پر اللہ رب العزت کے حضور شکرانہ نعمت کے طور پر کچھ عبادت کا نذرانہ پیش کیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر سوموار کا روزہ جو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ملتی ہے وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ و یوم انزل علی او کما قال، فرمایا یہ وہی مبارک دن ہے جس مبارک دن میں میں پیدا ہوا اور اسی مبارک دن میرے اوپر وحی کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ صرف یہی طریقہ اظہار مسرت اور شکرانہ نعمت کا نہیں ہے، بلکہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن نفسہ بکبشین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوم ولادت کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کیے۔ تو ہر 2 صورتوں میں خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ ہر سوموار کو روزہ رکھو، اچھی بات ہے، سنت نبوی ہو جائے گی، لیکن کبھی میلاد بکرے ذبح کر کے بھی منایا کر لو، یہ سنت نبوی ہے۔ تو اللہ حاضل قیاس مختلف اور بھی صورتیں ہیں اظہار مسرت کے لیے، فرحت و شادمانی کے اظہار کے لیے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو فلیفرحوا صیغہ امر آیا ہے، صیغہ امر موجود ہے اس میں
فَلْيَفْرَحُوا انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں، جنہیں اللہ کا فضل ملے اور جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے، انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے حبیب تیرے رب کی جانب سے تجھے انعام ملے نا، نعمت ملے پہنچے، فحدث تو اس کا چرچے کرنا، نعمت کے ملنے پر اظہار مسرت کرنا ہے، اس کے چرچے کرنے پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے بارے میں آگے اس کا چرچا کرو کہ واہ واہ مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر انعام کر دیا ہے، تو میں اس لیے خوش ہو گیا ہوں اور میں خوشی کا اعلان اور اظہار کر رہا ہوں کہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہو گیا ہے، میں خوش ہوں اس کو لے کر کے اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا، میرے مالک نے میرے اوپر رحم کیا، فضل کر دیا ہے، اور اس فضل الہی کو لے کر میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، اس کا چرچا کر رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، آؤ اللہ کے شکر گزار بندے بنو تاکہ اللہ اپنے انعامات میں اضافہ کر، انعامات کے اندر اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، مالک کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرو، اللہ رب العزت راضی ہو اور اپنے انعامات کی مزید بہتات کرے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو میں یہی میرا موضوع تھا، میں یہ بیان کرتا آ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ کا طریقہ اظہار مسرت کرنے کا اور شادمانی کے اظہار کا، خوشی کے اظہار کا مختلف مقامات پر صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ مدینے کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو اس پر اہل مدینہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آنے والے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے حضور علیہ السلام کے اصحاب، مدینہ آ گئے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی۔ تو پھر اہل مدینہ نے کیا کیا اس کو لے کر؟ فَفَرِحُوا أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِوِلَادَتِهِ فَرْحًا شَدِيدًا، اہل مدینہ نے ایک صحابی کے لڑکے کی ولادت پر خوشی اتنی منائی کہ فرحًا شدیدہ انہاں حداں لا چھڑیاں۔ بولو جنہیں سمجھ آئی یار۔ ایک صحابی رسول عشرہ مبشرہ سے ہیں زبیر ابن العوام، تو صحابی رسول کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اہل مدینہ خوشی مناتے ہیں۔ صحابی رسول کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کے اندر نہ اول مولود ولد فی المدینہ تھی، عبداللہ ابن زبیر پہلا بچہ جو مدینے میں پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا۔ اول مولود ولد بالمدینہ، سب سے پہلا بچہ مہاجرین کا جو مدینہ میں پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَفَرِحُوا أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِوِلَادَتِهِ، صحابی کے ہاں ایک بچے کے میلاد پر فارحوں، وہ خوش ہوئے، فرحًا شدیدہ، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بڑے زوردار انداز میں فرحت و شادمانی کا اظہار کر دیا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ اگر صحابی رسول کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی ولادت پر فرحًا شدیداً کے انداز میں اہل مدینہ میلاد منا کر خوشی کر سکتے ہیں تو اہل ایمان امام الانبیاء کا میلاد منا کر بھی خوشی کر سکتے ہیں۔ تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، دیکھو وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیدا ہوئے ہیں صحابی رسول کے ہاں اور ان کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، اظہار مسرت کیا جا رہا ہے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے والے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے مل جانے پر اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت دے دی ہے اور سارے فضلوں سے بڑا فضل کر دیا ہے، بتاؤ ذرا اس فضل کے ملنے پر اللہ کے وہ بندے جو مدینہ والے تھے اور حضور کے صحابی تھے، بتاؤ وہ کتنے خوش ہوتے ہوں؟ کوئی اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتا؟ تو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شاید وہ میں پہلے سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ما رأیت اہل المدینہ فارغ بشیء، کہ میں نے مدینہ والوں کو کسی شے پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا، فرحہم برسول اللہ، جتنا وہ رسول اللہ کی خوشی مناتے ہیں۔ یعنی اس سوال کا جواب مل گیا کہ ایک بچے کے پیدا ہونے پر، ولادت پر اہل مدینہ اتنے خوش ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوشی کرتے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب مل نہیں گیا؟ بلا شبہ اس سوال کا جواب مل گیا صحیح بخاری شریف سے، ما رأیت اہل المدینہ فارغ بشیء فرحہم برسول اللہ، کہ میں نے مدینہ والوں کو کسی شے پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ کی خوشی منایا کرتے تھے۔ اب وہ رنگ و انداز ان کا اپنا ہے، کتنی خوشی کرتے تھے اور کس رنگ میں کرتے تھے، اس کے لیے احادیث کو دیکھنا پڑے گا۔ سیاہ ستہ کے اندر جو موجود ذخیرہ احادیث ہے انہیں کھنگالنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ ان کا اظہار مسرت کا طریقہ کیا تھا۔ اب مرزا جہنمی کہتا ہے بس روزے رکھو اگر خوش ہونا ہے تو، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ صحابیات حتیٰ کہ مدینے کے بچے بچیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی انہوں نے تو طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی، یہ پڑھ کر گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں نکل کر، چھتوں پر چڑھ کر اور ایک جلوس کا سا سما پیدا کر کے دفیں بجا بجا کر اس چیز کا اعلان کر دیا کہ لوگوں کوئی عام ہستی نہیں آئی ہے بلکہ طالع البدر علینا، ہمارے اوپر تو 14ویں رات کا چاند طلوع کر گیا ہے۔ یعنی وہ خوشی میں پھولے نہ سما رہے تھے، اس طرح خوش تھے۔ ان کے لفظ بتاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ۔ یہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں مل کر پڑھیں تاکہ حضور کے صحابہ کی سنت ادا ہو جائے، مدینے کے بچوں کی سنت ادا ہو جائے۔ بچے بھی ذرا پڑھیں، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ۔ جئت شرفت المدینہ، لفظ تو دیکھو ذرا صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، جئتا شرفت المدینہ، اے مدینے کے چاند آپ نے مدینے میں آ کر مدینے کو مشرف بنا دیا ہے۔ اب آج کے بعد یہ یثرب نہیں کہلائے گا، وباؤں کا گڑھ نہیں کہلائے گا، جئتا شرفت المدینہ، آپ آئے تو مدینہ مشرف بن گیا ہے، مدینہ منورہ ہو گیا ہے، مدینہ طابہ ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ ہو گیا ہے، مدینہ محبوبہ ہو گیا ہے۔ جئتا شرفت المدینہ جئتا بالامر المطاع وجب شکر علینا من ثنیۃ
مادا للہ، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع کر گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے نا تو اضاءت منہا کل شیء، بخاری شریف کے اندر لفظ ہے اضاءت منہا کل شیء، جب مدینے کے تاجدار نے مدینے میں قدم رکھا اضاءت منہا کل شیء، مدینے کی ہر شے چمک اٹھی۔ تو بولو سارے، وہ پاگل کو کہتا ہے نبی نور نہیں ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں، تیری کون سنتا نلائق، تو الٹا بھی لٹک جائے تیری بات کون مانے، تیرے جیسے ہزاروں بھی آ جائیں الٹے لٹک جائیں اور کہے نبی نور نہیں ہے۔ سنی پھر بھی کہے گا بخاری کی حدیث میں حضور کے صحابہ کا قول موجود ہے، نہ صرف نبی خود نور ہے بلکہ نور بھی ہے، منور بھی ہے، منور بھی ہے، جدھر جاتا ہے روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اضاءت منہا کل شیء، مدینے کے تاجدار جب مدینے آتے ہیں مدینے کی ہر شے چمک جاتی ہے۔ اب ایمان افروز ایک بات ہے، علماء فرماتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ایمان کو تازگی ملے تو پھر دل کھول کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ علماء حقہ فرماتے ہیں مدینہ میں چاند پہلے بھی چمکتا تھا، سورج پہلے بھی چمکتا تھا، تو ٹیلے، ریت کے ٹیلے، مٹی کے تودے، ہاں جی پہاڑیاں، اور یہ ہے کہ بڑے پہاڑ اور درخت اور جناب در و دیوار، چاند بھی چمکاتا تھا، سورج بھی چمکاتا تھا، لیکن صحابہ نے نبی کی آمد پر کہا ہے اضاءت منہا کل شیء، پہلے ضرور سورج بھی چمکاتا تھا لیکن سورج کو نور مہیا کرنے والے جب اللہ کے حبیب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی شان والے نبی جب آئے تو پھر جس طرح مدینہ اس وقت چمکا تھا پہلے کبھی نہیں چمکا تھا۔ اضاءت منہا کل شیء۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ جس بھی طرح پر جائز اور اسلامی طریقے کے مطابق اظہار فرحت و شادمانی ہوتا ہو، حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی اس رنگ میں منائی جا سکتی ہے۔ اور جائز اور اسلامی طریقہ وہی ہوگا نا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا، یا اظہار مسرت کا وہ طریقہ جو حضور علیہ السلام کے سامنے اپنایا گیا لیکن آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ بھئی دوستو، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی سے مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں، قولی حدیث ہوگی۔ فعلی کا مطلب ہے آپ خود کریں اور اس کو اہل ایمان دلیل بنا لیں چونکہ ہمارے آقا نے کیا ہے اور منع ہمیں کیا نہیں لہذا ہم بھی کریں گے، فعلی حدیث میں۔ تقریری کا مطلب یہ ہے کہ امت کے افراد میں سے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مردوں، عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ کریں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شارع ہیں، شریعت جاری کرنے والے ہیں، آپ منع نہ کریں تو منع نہ کرنا بھی دلیل ہوگا اور اسے تقریری حدیث کہیں گے، اور اس سے جو مسئلہ اور اس کا حکم ثابت ہو اسے حدیث سے ثابت شدہ حکم کہا جائے گا۔ تو حدیث کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی، فعلی اور فعلی، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ فعلی حدیث، نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی پر 2 بکرے قربان کیے۔ حضرت حسنین کریمین کی ولادت پر بھی حضور علیہ السلام نے بکرے کیے۔ اور مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی انہوں نے کس طرح منائی میں بخاری کی حدیث پڑھ چکا ہوں۔ فَفَرِحُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِوِلَادَتِهِ فَرْحًا شَدِيدًا۔ اور روزوں کا ذکر۔ لو جی، تو یہ ہے کہ خوشی جو کی جاتی ہے، اظہار مسرت اور شادمانی کیا جاتا ہے، اس کے مختلف اور مخصوص اوقات ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی کے ہاں بچے کا پیدا ہو جانا، ولادت ہو جانا، بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ چکا ہوں۔ کسی عظیم ہستی کا تشریف لے آنا، بخاری مسلم سے متفق علیہ حدیث پڑھ چکا ہوں۔ اور
شادی بیاہ کا موقع جب کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی اس کو شادی کے بندھن میں باندھا جا رہا ہو، اس کا نکاح مسنون ہو رہا ہو، تو نکاح مسنون جو ہے چونکہ بندے کا ایمان پورا کرتا ہے، اس کو بے راروی سے بچاتا ہے اور نسل انسانی کی جلا اور بقا کا ارتقاء کا ذریعہ بنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بالخصوص اس کو اس لیے اور زیادہ خوشی کا وقت سمجھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تناکحوا وتوالدوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، کل تمہاری کثرت تعداد کو لے کر قیامت والے دن نبیوں پر میں فخر کر رہا ہوں گا کہ سارے نبیوں کی تعداد ان کی امتوں کی اتنی نہیں بنتی ہے جتنی اکیلے محمد عربی کی امت کی تعداد بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اہل الجنت 120 صفا 80 من امتی وال40 من سائر الامم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 1.25 لاکھ نبیوں کی 40 صفیں، اکیلے امام الانبیاء آمنہ کے لال کی 80 صفیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیوں اس طرح کی کثرت تعداد ہے، وہ نبی آ گئے ہیں جو نبی رحمت ہیں۔ پھر مجھے اللہ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، مل کر پڑھیں ذرا اسے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب عطا فرمانے والا ہے۔ جنتوں کا مالک اس نے کر دیا ہے، میں جنتیں بانٹ رہا ہوں۔ میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے، میرا طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر ابن العوام بھی جنتی ہے، سعید ابن زید بھی جنتی ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی جنتی ہے، عبید اللہ ابن الجراح بھی جنتی ہے۔ ایسے پیغمبر تشریف لائیں تو بتاؤ پھر خوشی کا اظہار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور خوشی کا اظہار اس طریقے پر ہو جائے جو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی منا رہے اہل مدینہ، اور نبی علیہ السلام کے سامنے بتاؤ وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو حدیث تو میں پڑھ چکا ہوں، شعر بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ شعر گائے جا رہے تھے، دفیں بجائی جا رہی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدْمُ فِي الطُّرُقِ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدْمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ 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 يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ گلیاں بھی ہیں بھئی، مرد و خواتین، بوڑھے بچے بھی ہیں، سارے نغمے بھی گائے جا رہے ہیں، دفعے بھی بجائی جا رہی ہیں۔ تو بتاؤ تو دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ سے جلوس نکلتا ہے میلاد شریف کی خوشی کا، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو مدینے والوں نے کر کے دکھایا۔ جی کسی فقیہ کا کوئی جملہ پیش کرے، حضور علیہ السلام سے بڑا فقیہ کوئی آیا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔
اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں بھی بتاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ، آپ کا فرمان ہے میرے قول کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آ جائے میرے قول کو دیوار پر پھینک دینا، چونکہ حدیث کی نسبت نبی کی طرف ہوگی ہے، چاہے ضعیف ہے اسے لے لینا۔ حنفی حرام کہتے ہیں جی، حنفی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور کون سے حنفی بتا میرے سامنے تو لا حنفی۔ احناف کا مذہب کیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، احناف کا مذہب کیا ہے؟ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ سے بڑا کوئی حنفی ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا مذہب اور ان کا فتویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہی ہمارے امام کا فتویٰ ہے، اس کے علاوہ فتویٰ ہو سکتا ہی، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے، اور اس پر پوری کتاب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، فتاویٰ رضویہ کے اندر اس کا پورا جز موجود ہے۔ لاؤ نا میرے سامنے کوئی حنفی ذرا، اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ نہ پڑھ دوں؟ حنفیوں کو ذرا بتاؤ جا کر، جو کہتے ہیں داب بجانی جائز نہیں ہے، حرام ہے جی۔ کمال ہے، جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا تو اسے حرام قرار دیتا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون سا دین بانٹنا چاہتے ہو، کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو یارو؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے فتویٰ لیا گیا، اگر کوئی مولوی صاحب آنا ہو اور اس کی شہرت کا کوئی اور ذریعہ نہ بن رہا ہو تو دفیں بجا بجا کر گلیوں بازاروں میں اس کا شورا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو فتوے کا جواب یہ ہے کہ علماء دین کی آمد اچھی چیز ہے، لہذا ان کی شہرت کے لیے دفیں بجا سکتے ہو۔ تو بات تو واضح ہو گئی، اگر عالم دین آئے، عالم شریعت آئے، علم دین سیکھنے سکھانے والا کوئی کسی علاقے میں آ جائے تو اس کی آمد پر اگر دف بجائی جا سکتی ہے تو مدینے والے کے میلاد کی خوشی میں بھی دف بجائی جائے۔ ادھر لگاؤ ذرا۔ حضور علیہ السلام کو کی خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ نے کیا ہے یا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، یہ اس کا دوسرا جلد میرے پاس موجود ہے، صحیح بخاری شریف جلد ثانی میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سخت غصے میں آئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا کہ وہ مجھ سے زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں جو میں نے کیا، یعنی وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے آگے تقویٰ میں جانا چاہتے ہیں، یعنی میری ذات سے نمونہ لیے بغیر کوئی اور تقویٰ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو سیدھے لفظوں میں بتا دوں، جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں متقی کسی نبی سے، کسی عام نبی سے زیادہ متقی ہوں، وہ شیطان ہے۔ تو بتا جو نبی علیہ السلام سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے، بتا وہ کدھر جانے والا ہے؟ بھئی ہم تو سیدھی سیدھی بات کرنے والے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ کوئی آدمی کہے میں کسی بھی نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں وہ نہیں کروں گا جو کسی نبی نے کیا ہے، کیونکہ میں متقی زیادہ ہوں، تو ہم کہیں گے تو شیطان ہے، تو چل جہنم میں۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتاؤ اس پیغمبر اعظم خاتم النبیین رحمت للعالمین جن کی اداؤں کو رب نے شریعت بنا دیا ہے۔ پہلے نبی شریعت لے کر آتے تھے، تمہارے میرے آقا وہ ہیں
جن کی اداؤں کا نام شریعت ہے، جو آپ کر دیتے ہیں شریعت بن جاتا ہے، جو آپ دے دیتے ہیں شریعت بن جاتا ہے، جو آپ کے سامنے کیا جائے منع نہ کریں وہ بھی شریعت بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ زیادہ ہی کوئی صوفی بننا چاہتے ہیں، ان صوفیوں کو لگام دینے کے لیے بخاری شریف جلد ثانی سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ایسے صوفی نا کوفی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بھی جملہ نہیں کہوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک بندہ فتویٰ لینے آیا، حضور جی فرمائیے محرم میں مکھی مارنی جائز ہے کہ نہیں؟ عراق سے آیا تھا وہ بندہ، کوفہ سے، اور فتویٰ لے رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے کہ سرکار فرمائیے کوئی بندہ محرم میں مکھی مار دے، انہا بکواس بند کر، مکھی کے بارے میں فتویٰ لینے آ جائے۔ فقد قاتل اہل العراق ابن بنت رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں عراق سے آ کر یہ فتویٰ پوچھ رہا ہے، حالانکہ عراقیوں نے محرم میں حضور علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اس وقت تمہیں فتویٰ پوچھنا یاد نہیں آیا تھا؟ مکی کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہا ہے، تیری طبیعت سیٹ کر دوں میں ذرا۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ پرہیزگار جو بنے وہ کون ہوگا؟ خود ہی بولو، میں نے تو حدیث ہی پڑھی ہے۔ ام مسروق قالت عائشہ ثنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزع عنہ قوم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعوا فوالله انی لعالمهم باللہ واشدهم له خشیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مجھے یہ آتی تھی لیکن میں نے باواللہ بات کرنی ہے، چونکہ کچھ لوگ زیادہ ہی کچھ نیٹ کے اوپر اعتراض کر، جی یہ ڈھول کہاں سے آ گیا، جی یہ دفعے کہاں آ گیا، انشاءاللہ آج تجھے دفع کریں گے۔ پتہ نہیں جہالت کے گڑھے سے کہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کچھ لوگ اس بات سے پرہیز کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد کی اور فرمایا ان لوگوں کا بنے گا کیا، ما بالو اقوام، ان لوگوں کا بنے گا کیا، یتنزہون عن الشیء، وہ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، پرہیز کرنا چاہتے ہیں، ما صنعت، جو میں کر چکا ہوں، جو میں اپنا چکا ہوں اس سے پرہیز کر رہے ہیں، مجھ سے بڑے صوفی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، بتاؤ ان کا بنے گا کیا، حالانکہ کہ میں وہ ہوں عالمہم باللہ، میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا ان سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور ان سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھنے والا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہی۔ حوالوں کی برمار ہے، میں 2 3 4 5 6 7 8 درجن بھی حدیث سے پڑھ سکتا، یہ فیضان حضور سیدی شمس الفقہ ہے، بولو سبحان اللہ، بولو اونچی آواز میں بولو۔ میں حدیث پڑھ چکا ہوں، بچے نکلتے تھے، بچیاں نکلتی تھی، عورتیں نکلتی تھی، لیکن مدینے کی عورتیں ہیں نا، بے پردہ تو نہیں ہوگی نا۔ اسلامی جو طور طریقہ ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ چھتوں پر چڑھ گئے، جلوس نکالا، ینادون، صحیح مسلم کے اندر لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں، ینادون یا محمد ہو، ہاتھ کھڑے کرو بولو یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ۔ تو پھر آج وہی نعرہ لگ رہا ہے نا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اچھا وہ پاگل کہتا ہے اس وقت یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہے تھے جب نبی زندہ تھے، وہ پاگل ہم تو آج بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں، مر گئے انہوں نے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تھی ہر دلدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، ہر دربار زندہ، ہر مزار زندہ۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، سیاستہ کی حدیث میں لفظ نہ ہو تو زبان کاٹ دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھنا، نبی اللہ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، اللہ کا نبی دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کے بعد قبر میں زندہ ہوتا ہے، قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔
12 کو تو وفات ہوئی تھی، تم وفات پر ڈول بجا رہے ہو۔ حالانکہ سوموار والا دن بنتا ہی نہیں 12 ربیع الاول، حجۃ الوداع حج اکبر تھا، جمعہ والا دن تھا، اس سے لے کر گننا شروع کرو۔ ربیع الاول شریف کے اندر 12 ربیع الاول بھی ہو، سوموار بھی ہو، ثابت کر کے دو۔ حقائق کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے، حقائق کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے، اور عوام چونکہ جاہل ہوتی ہے، اس جاہل عوام کو بدھو بنایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جو ہو وہ شریعت ہے کہ نہیں؟ اول سے لے کر سارے بولو، جو حضور علیہ السلام کے سامنے کام ہو وہ شریعت ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو کھڑا کر کے مجھے بتاؤ وہ شریعت ہے کہ نہیں؟ لو جی تو شریعت سنو۔ ان عامر قال شاہد ایاز الاشعری عیدا بالانبار فقال مالی لا اراکم تقلصون کما کان یقلص عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیاہ ستہ کی حدیث ابن ماجہ شریف، اصل میرے پاس ہے عربی، مرزے شیطان کو تو پڑھنی نہیں آتی عربی۔ یہ دیکھو آگے دکھاؤ ذرا، اس کو زوم کرو اور اسے ذرا دکھاؤ، آئے نا ذرا۔ میں دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ کا ایک بچہ بٹھاؤں گا 3 سال کا، اور مرزے جہنمی کے سامنے یہ کتاب رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فیضان شمس الفقہا سے ہمارے جامعہ کا بچہ تو فر عربی پڑھے گا، اور مجھے پورا یقین ہے ہم جہاں سے نکالیں گے اسے ایک سطر بھی پڑھنی نہیں آئے گی۔ حضرت عامر روایت کرتے ہیں کہ ایاز اشعری صحابی ہیں، وہ انبار ایک جگہ کا نام ہے شہر کا، وہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو عید کی خوشی مناتے دیکھا، عید کی خوشی مناتے دیکھا، اور عید کی خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو فرمایا مالی لا اراکم، کیا ہو گیا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تقلصون، تم بڑا طبل نہیں بجا رہے، کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، عید کی خوشی تو کر رہے ہو لیکن بڑا طبل نہیں بجا رہے ہو۔ مالی لا اراکم تقلصون، کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں، اس علاقے کے لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں عید تو منا رہے ہو لیکن عید کی خوشی بڑا طبل بجا کر نہیں منا رہے ہو۔ کما کان یقلص عند رسول اللہ، جس طرح کے عید والے دن مدینے کے تاجدار حجرے سے باہر آتے تو حجرے کے رستے اور عیدگاہ تک عورتیں مرد جو ہیں عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے، بچے بچیاں بھی رستے میں ہوتے، اور بڑے طبل بجا بجا کر امام الانبیاء کا استقبال کیا جا رہا ہوتا تھا۔ سیاہ ستہ کی حدیث ابن ماجہ شریف، سنو ذرا، اس کے محشی لکھ رہے ہیں، وہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں قال یوسف بن عدی احد روات الحدیث، یوسف بن عدی جو ہے نا وہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں جنہوں نے اسی ابن ماجہ شریف کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلیص کیا ہوتا ہے؟ التقلیص ان تاقف الجواری والصبیان علی افواہ ترک یلعبون بالطبل الکبیر۔ تقلیص کا مطلب ہوتا ہے کہ رستے کے دائیں بائیں کسی عظیم ہستی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا جائے، اور بڑا جو طبل ہے، طبل کا لفظ ہے، دف نہیں، دف کو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں دف دیا سے جی طبلہ کہاں سے آ گیا، ڈھول کہاں سے آ گیا، طبل، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بجایا جا رہے ہوتے اور نبی علیہ السلام کا استقبال کیا جا رہا ہوتا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر لفظ ہیں کما کان یقلص عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح تقلیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارک کے وقت میں کی جاتی تھی، آج تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ عید لے لیے، عید منا رہے ہو، سویاں کھا رہے ہو، تو وہ جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تقلیص ہوتی تھی، طبل پیٹا جاتا تھا، آج کیوں نہیں پیٹ رہے ہو؟ عقل مندارہ اشارہ کافی سی ہے، میں نے تو پوری حدیث پڑھ دی ہے۔
تو لفظ طبل وشیر اور جو روات حدیث ان میں سے ایک راوی ہے وہ اس کی تشریح اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آئے وہ معنی بتائے تقلیص کیا ہوتی ہے. دف بجانا تدفیف کو دف بجانا کہتے ہیں. تقلیص کا ظاہر ہے معنی اور ہونا چاہیے نا. یہ لفظ بدلتا تو معنی بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے. تدفیف کا معنی ہوتا ہے دف بجانا, تقلیص کا معنی ڈھول پیٹنا ہی بنے گا پھر ظاہر. اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خواہ مخواہ بلا وجہ کسی پر طعن و تشنیع کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے.